المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر تعارف کے بعد تین پہلو آپ کی سیرت و کردار کے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر 1، قرآن و حدیث سے آپ کے فضائل اور عظمتیں۔ نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور خدمات۔ جہاں تک ام المومنین کے تعارف کی بات ہے، آپ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، نبی کی زوجہ اور مومنین کی ماں ہیں۔ بنت صدیق زوجۃ النبی ام المومنین۔ 66 برس آپ کی عمر مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ 18 برس کی تھی۔ وفات رسول کے بعد 48 برس آپ حیات رہی۔ 17 رمضان سن 57 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ جہاں تک حضرت عائشہ کے فضائل اور کمالات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حضرت عائشہ قرآنی شخصیت ہے۔ قرآن کریم میں آپ کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ ان تمام آیات میں بھی جو مجموعی طور پر ازواج مطہرات کی فضیلتوں، عظمتوں اور صفات کو بیان کرتی ہیں، اور ان آیات میں بھی جو بطور خاص حضرت عائشہ کی برات، پاکیزگی، طہارت اور صفائی میں نازل ہوئی ہے۔ مدارج النبوت، الخصائص الکبری اور دیگر کتابوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین مدینہ نے تہمت لگائی، بعض سادہ مسلمان بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے، اور پریشانی کی وجہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں شک نہیں تھا۔ شک ہو بھی کیسے سکتا تھا جب شادی اور نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ہاتھوں حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو بھجوائی، نکاح کا حکم اور امر فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی کس طرح شک کر سکتے تھے؟ پاک دامنی اور طہارت پر یقین تھا، البتہ تہمت جب لگ جائے اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ بات چڑھ جائے
اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی جانب سے کوئی قوی اور مضبوط بات آئے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے امید تھی اللہ میری طہارت اور پاکیزگی کو بیان کریں گے۔ پاک دامنہ تھی، اپنا پتہ تھا، تہمت جھوٹی تھی جس کے بارے میں لگی، اگر اسے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ فرماتی ہیں مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری طہارت اور پاکیزگی کو ضرور ظاہر فرمائیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ میری طہارت اور پاکیزگی کے بیان کے لیے قرآن نازل کریں گے، چونکہ میں خود کو اور اپنے معاملہ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میری توقع یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خواب میں دکھا دیں گے۔ فرماتی ہیں اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے میری برات میں، پاکیزگی اور طہارت کے بیان میں عرش سے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک نزول وحی کے آثار نمایاں ہو۔ آثار کیا ہوتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں ذکر کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں اگر حضور پر وحی اترتی تو آپ تھر تھر کانپنے لگتے، سردی کے موسم میں وحی اترتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے، حضور پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب وحی مکمل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تبسم فرما رہے تھے، مسکراتے ہوئے، مسکراہٹ آپ کے لبوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، حق تعالی نے تیری طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر دیا ہے، اللہ نے اس تہمت سے تجھے بری قرار دے دیا ہے، اور اللہ نے تیری پاکیزگی اور طہارت کے لیے عرش سے قرآن نازل کیا ہے، وحی بھیجی ہے۔ حضرت عائشہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور خود نبی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا شاید اس کے اظہار کے لیے بھی الفاظ بے بس اور عاجز نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی مسجد نبوی تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ایک خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں آپ نے وہ آیات تلاوت کی جو حضرت عائشہ کی پاکیزگی، پاک دامنی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں نازل کی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہمت لگانے والوں کو طلب کیا، ان پہ حد قذف لگائی، 80 کوڑے ان پہ لگائے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ مجموعی طور پر جو آیات ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئیں ان میں تو آپ کی شرکت ہے ہی ہے، خاص طور پر آپ کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نور میں 17 آیات کو نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خصوصیات میں اس بات کا ذکر کرتی ہیں، آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مجمع الزوائد کی نامی جلد میں حضرت عائشہ کی 10 خصوصیات کا ذکر ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے بعض کمالات اور خصوصیات وہ ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان میں ایک یہ ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح سے پہلے ہی
اللہ نے جبریل کو میری تصویر دے کے بھیجی کہ حضور کو جا کے دکھا اور بتا دو کہ یہ خاتون آپ کی زوجہ بنے گی۔ چنانچہ ترمذی میں روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں جاء بصورتھا فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل ریشم کے سبز کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر کو لپیٹ کر حضور کے پاس لائے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول ان ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ خاتون دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ گویا اس رشتہ کا انتخاب حضور نے نہیں کیا، اللہ نے فرمایا۔ حضرت عائشہ کی عمر جتنی بھی ہو، حضور کے ساتھ نکاح کے وقت پھر رخصتی کے وقت اس پر اعتراض اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نکاح اللہ کا حکم تھا، رشتے کا تعین اللہ نے کیا تھا، پیغام دے کر جبرائیل کو بھیجا تھا، اور پھر شادی کا مقصد فقط جنسی ذوق کی تسکین نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جس کے ساتھ پردے کے مسائل نہ ہو، ذہین و فتین ہو، عمر کے اس حصے میں ہو کہ ذہن کی مقناطیسی تاثیر قوی ہو، اللہ کے نبی اسے پڑھائیں، سکھائیں اور پریکٹیکل اللہ کے نبی اس کو کر کے دکھائیں، اور پھر وہ بعد میں امت کی رہبری اور رہنمائی کرے، دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھائے، یہ مقصد تھا۔ اور یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت عائشہ 18 برس کی تھی، 48 سال بعد میں حیات رہیں، آپ امت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہیں، آپ نے دین کی ترویج و اشاعت کی، آپ اللہ کے نبی سے پڑھے ہوئے اسباق امت کو پڑھاتی رہیں۔ تو ایک آپ کا کمال اور خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں جبریل میری تصویر حضور کے پاس لے کر آئے اور آپ کو اللہ کا پیغام دیا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری خصوصیت اور کمال یہ ذکر کیا، حضور نے جتنی خواتین سے نکاح کیا، یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، باقرہ یعنی کنواری فقط میں تھی جو حضور کے نکاح میں آئی۔ تیسری خصوصیت اور کمال یہ ذکر کیا، فرماتی ہیں عورتوں میں حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے، سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ فرماتے تھے۔ اس پہ اگلے حصے میں گفتگو کریں گے، حضور کی حضرت عائشہ سے محبت کس قدر تھی۔ چوتھی خصوصیت یہ ذکر کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس شخصیت کی بیوی ہوں کہ مردوں میں حضور کو اس سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت کی حضرت ابو بکر صدیق کی میں بیٹی ہوں، اس شخصیت کی بیٹی ہوں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسی احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، قال عائشہ۔ حضرت عامر کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا من الرجال، اللہ کے رسول میں نے مردوں میں پوچھا ہے، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ قال ابوہا، حضور نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ خواتین میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ سے، انہی دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو حضرت عائشہ اسے اپنی خصوصیات میں شمار فرماتی ہیں کہ خواتین میں
سب سے زیادہ محبوب میں ہوں اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے والد ہیں۔ پانچویں خصوصیت اور کمال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ذکر فرماتی ہیں، اللہ نے میری برات میں آسمانوں سے قرآن نازل کیا ہے۔ تہمتیں اس سے پہلے بھی لگتی رہیں، حضرت مریم پہ لگی، حضرت یوسف پہ لگی، صفائی کے لیے اللہ نے وہی نازل نہیں فرمائی، بچوں کو صفائی اور طہارت کے بیان کے لیے منتخب کیا۔ حضرت مریم کے لیے بھی ایک بچہ بولا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت یوسف کے لیے بھی بچہ بولا، اس نے کہا قمیص دیکھ لو آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، جس سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ یہ تو بھاگ رہے تھے، یہی پکڑ پکڑ کے کھینچ رہی تھی۔ تو گواہی بچوں نے دی۔ حضرت عائشہ کی باری آئی تو اللہ خود وکیل صفائی بن گئے اور دلائل قرآن میں ذکر کی۔ حضرت مریم کے حوالہ سے اور حضرت یوسف کے حوالہ سے قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ وہ پاک دامن تھے، مگر اب اسے حکایت اور روایت کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں جیسے دیگر واقعات کا ذکر ہے، ان واقعات کا ذکر بھی ہے، لیکن حضرت عائشہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں عین اسی وقت، اسی موقع پر جب حضرت عائشہ دنیا میں موجود تھی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما کر آپ کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ چھٹی خصوصیت حضرت عائشہ اپنی یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بستر پہ جب حضور تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ازواج مطہرات کے حجرے میں آپ باری باری جاتے تھے، حجروں میں باری مقرر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی زوجہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے، کسی کے بستر پہ قرآن نہیں اترا۔ یہ خصوصیت حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں عائشہ کے بستر پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بدیہیات ہوتی ہیں، محتاج دلائل نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جو بغض اہل باطل کے ذہنوں اور سینوں میں ہے، شاید وہ باقی ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن حضرت عائشہ کے بستر پہ اتارا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے بستر بھی پاک ہے، بستر والی بھی پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت اور 7ویں نمبر پر خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں باری باری تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی ہر زوجہ کے ہاں ایک دن اور ایک رات باری کے طور پہ مقرر تھا۔ فرماتی ہیں میرے ہاں آپ کی باری 2 دن اور 2 راتوں پہ مشتمل تھی۔ یہ خصوصیت بھی حضرت عائشہ کی ہے۔ اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ آخری ایام میں تو آپ کا قیام رہا ہی حضرت عائشہ کے حجرہ میں، آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ وہی آپ کی زیارت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرہ میں حاضر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہے میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، حضور نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ ان ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئک السلام، یہ تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ تو عائشہ اس مقدس شخصیت کا نام ہے جسے جبریل سلام پیش کرتے تھے۔ ایک خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کی، فرماتی ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، سر مبارک میری گود میں تھا۔ اور ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ آپ کو وفات کے بعد میرے حجرے سے باہر نہیں لے جایا گیا، آپ کی تدفین میرے حجرہ میں ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا انتقال میرے گھر میں اور میری باری میں ہوا ہے۔ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری و نہری، میرے سینے اور حلق کے درمیان ہوا ہے۔ سر مبارک سینے اور حلق کے درمیان تھا، زبان پر پھر رفیق الاعلیٰ کا کلمہ جاری تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد آپ کے حجرے میں ہی دفن کر دیا گیا، تدفین کے لیے باہر نہیں لے جایا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جو آپ کی عظمت اور فضیلت کا اظہار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے، بہت سارے کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں یہ کاملیت چند ایک کو نصیب ہوئی، چند ایک کو۔ مختلف روایات ہیں، کسی میں 2 کا ذکر ہے، کسی میں 3 کا ہے، کسی میں 4 کا ہے۔ روایات کو ملا لیا جائے تو آپ نے 4 کا ذکر کیا، ایک آسیہ زوجہ فرعون کا، ایک مریم بنت عمران کا، ایک حضرت خدیجہ کا، ایک حضرت عائشہ کا، بعض روایات میں حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت جمیع خواتین پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پہ ہوتی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتی میں فرماتے ہیں سرید وہ کھانا ہے جو گوشت میں پکایا جاتا ہے اور یہ کھانوں کا سردار ہے، شکم سیری کے لیے عرب اسے پسند کرتے ہیں اور یہ کھانوں میں افضل سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی حضور کا فرمان ہے سید الطعام اللحم، گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سرید کی فضیلت سب کھانوں پر ہے، ایسے ہی حضور نے عائشہ کی فضیلت سب عورتوں پر ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتے ہوئے میں دوسرے پہلو کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کو کس قدر محبت تھی، حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کس قدر محبت فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا بس پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو۔ ابو داود شریف میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بطور خاص وصیت کی، فرمایا انہا حبت ابیکی ورب الکعبہ، فاطمہ بے شک یہ عائشہ تیرے والد محمد کو کعبے کے رب کی قسم بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم مجھے مکھن اور کھجور ملے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہو، مکھن اور کھجور ملے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ آپ پیار میں حمیرہ کہہ کے بلاتے تھے، فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور ملے کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ نے جواباً عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے
مکھن اور شہد ملے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا مکھن اور کھجور ملے کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ مجھے مکھن اور شہد ملے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ کا جواب ٹاپ کا ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور کتنی محبت فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ گوشت تناول کر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہڈی لی اور اسی ہڈی سے گوشت تناول فرمایا جس سے حضرت عائشہ کھا رہی تھی۔ حالانکہ حضرت عائشہ ان دنوں حالت حیض میں تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہڈی سے گوشت تناول فرمایا جس سے حضرت عائشہ تناول فرما رہی تھی۔ یہ ہے محبت۔ اور ابو داود شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، آپ پانی نوش فرما رہی۔ حضور نے پیار سے آواز دی حمیرہ کچھ میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں جیسے ہی آواز پڑی، حضرت عائشہ نے پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، کچھ پانی پی لیا، کچھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے لبوں کے قریب کیا، جیسے ہی پیالہ لبوں کے قریب آیا حضور نے نیچے کر لیا اور حضرت عائشہ سے پوچھا حمیرہ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس جگہ پر لب لگا کر پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس جگہ کی نشاندہی کی، وہ جگہ دوسری سائڈ پہ تھی۔ حضور نے پیالہ گھمایا، گھما کے آپ نے وہ جگہ اپنے لبوں کے سامنے کی اور وہیں پہ لب رکھ کے آپ نے پانی نوش فرمایا جہاں حضرت عائشہ کے لب لگے ہوئے تھے۔ کس حد تک حضور حضرت عائشہ سے محبت فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، نبی کے برادر نسبتی، برادر اللہ یعنی سالے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور مرض الوفات میں تھے، نکاہت اور کمزوری بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹک ٹکی باندھ کر مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ مزاج شناس نبوت تھی، سمجھ گئی حضور مسواک کی طلب رکھتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول مسواک پیش کر دوں؟ حضور نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ مسواک لائی، بعض روایات میں آتا ہے وہی مسواک آگے سے کاٹ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، بعد نے لکھا نئی لے کے آئی، بہرحال مسواک آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاہت اور کمزوری بڑھ چکی تھی، آپ اپنے دانتوں سے چبا کے نرم نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ کو نرم کرنے کا کہا اور حضرت عائشہ کو منہ میں چبا کر نرم کرنے کا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دانتوں سے چبا کر اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے بغیر، اس پر پانی ڈالے بغیر، حضرت عائشہ چاہتی بھی تھی لیکن دھوئے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے 3100 نمبر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جمع اللہ بین ریکی و ریکی، اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی کے لعاب کو جمع کر دیا، میرے اور نبی کے لعاب کو جمع کر دیا۔ یہ تھی نبی کی حضرت عائشہ سے محبت۔ اور ایک واقعہ میں اور ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ جن لوگوں کا قبلہ ٹیڑھا ہو چکا ہے ازواج مطہرات کی عقیدت کے معاملے میں، وہ اسے سیدھا کر لیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد دوم میں 36 نمبر مکتوب میں لکھا، فرماتے ہیں میرا معمول یہ تھا، میں جب ایصال ثواب کے لیے کھانا بناتا تو حضور کی ذات گرامی
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، 5 شخصیات کو اس کا ثواب پہنچاتا تھا، 5 شخصیات کے ایصال ثواب کی نیت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ متوجہ نہ ہوئے، توجہ نہ فرمائی، بلکہ آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، میں دوسری طرف سے قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، جو مجھے کھانا کھلانا چاہے وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، جو مجھے کھلانا چاہتا ہے وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میں ایصال ثواب میں حضرت عائشہ کی نیت نہیں کرتا، اللہ کے نبی کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب دیکھیے ان کے دل میں حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی میل نہیں تھا، بغض نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ایصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، خواب میں تنبیہ فرمائی۔ امام ربانی فرماتے ہیں اس کے بعد ایصال ثواب میں نہ صرف میں حضرت عائشہ کی نیت کرتا تھا بلکہ تمام ازواج مطہرات کی کرتا تھا، تمام ازواج مطہرات کی۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے، ایصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے خواب میں تنبیہ فرمائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آتے ہیں تو حضور ہی ہوتے ہیں، حضور ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ نبی کے روپ میں خواب میں آ سکے، حضور کی شکل و صورت کے ساتھ خواب میں آ سکے، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اسے یہ طاقت عطا نہیں کی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کسی کے خواب میں آئے۔ اور پھر جب نبی خواب میں آتے ہیں تو صورت نبی کی ہی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات اہل علم نے یہ لکھی ہے، جب اللہ خواب میں کسی کو نبی کا دیدار کرواتے ہیں تو ساتھ یہ یقین بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ نبی ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ یقین بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے خواب میں اپنے نبی کا دیدار کروا کے، زیارت کروا کے، اور پھر نبی سے ناراضگی کا اظہار کروا کے تنبیہ فرمائی، فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، اگر کوئی مجھے کھلانا چاہے وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ اب دیکھیے جو لوگ حضرت عائشہ کا دل میں بغض رکھتے ہیں، حضرت عائشہ سے عداوت رکھتے ہیں اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بیوی وہ نبی کی ہیں، حرم نبی کا ہے، عزت نبی کی ہے، نکاح اللہ نے کروایا ہے، اور پھر جب ان پہ جھوٹا تہمت منافقین نے لگایا تو اللہ نے قرآن میں 17 آیتیں نازل کی ہیں جن میں ان کی پاک دامنی، طہارت اور صفائی کو بیان کیا ہے۔ تو اس سب کے کچھ کے باوجود جو حضرت عائشہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہ رکھے، زبان سے بک بک کرتا پھرے، بتائیے اسے قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی کا قرب نصیب ہوگا؟ وہ کس منہ سے نبی کے سامنے جائے گا؟ حضور نے تو اتنی بات پہ رخ شریف موڑ لیا، معمولی ہستی سے نہیں، حضرت مجدد الفسانی سے، کہ یہ ایصال ثواب کے کھانے میں حضرت عائشہ کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں،
اگر کوئی مجھے کھانا کھلانا چاہے تو وہ عائشہ کے گھر بھیجے۔ اس وقت سے امام ربانی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے ایصال ثواب کی نیت بھی کرتا ہوں، باقی ازواج مطہرات کی نیت بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت، حضرت عائشہ سے پیار۔ خواتین میں سب سے زیادہ محبت آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے۔ تیسری بات، حضرت عائشہ کا علمی مقام اور ان کی خدمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عائشہ نے حجرے کو دارالعلوم بنا لیا، دارالعلوم بنا لیا۔ نبی سے پڑھا ہوا علم، سیکھا ہوا علم آپ نے امت میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ 48 سال وفات رسول کے بعد حضرت عائشہ حیات رہیں، آپ کا مشغلہ یہی رہا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی مفسرہ و محدثہ تھی۔ 2210 روایات آپ سے مروی ہیں۔ بعض نے روایات کی تعداد اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، 2400 سے بھی زائد لکھی ہے۔ جو کم روایات پر مشتمل قول ہے وہ 2210 کا ہے۔ طبقات ابن سعد میں علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ نے امام زہری کا قول ذکر کیا۔ امام زہری فرماتے ہیں کانت عائشہ عالم الناس، حضرت عائشہ سب لوگوں میں بڑی عالمہ تھی۔ کانت عائشہ عالم الناس، اتنی بڑی عالمہ، یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکابر صحابہ بھی ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی الجھن پیش آ جاتی تو صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، پردے کے پیچھے بیٹھ کر حضرت عائشہ سے سوال کرتے، حضرت عائشہ فوراً اس الجھن کو دور کر دیتے، مشکل کو حل فرما دیتے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی فکانت عائشہ وسعہم علم۔ لو جمع علم الناس، اگر لوگوں کا علم جمع کر لیا جائے، کلہم سب لوگوں کا علم، لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی، پھر ازواج مطہرات کا علم بھی شامل کر لیا جائے، فرمایا فکانت عائشہ وسعہم علما، حضرت عائشہ کے علم کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا۔ فکانت عائشہ وسعہم علم۔ ترمذی میں موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے، کہتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، میں نے کسی ایک کو بھی حضرت عائشہ سے بڑھ کے فصیح نہیں پایا، حضرت عائشہ سے بڑھ کے فصیح میں نے کوئی نہ دیکھا۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے ما رأیت احدا عالم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقہ ولا بطب ولا بشعر ولا بحدیث العرب ولا نسب من عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کے کسی کو قرآن کا علم رکھنے والا نہیں پایا، میں نے فرض یعنی میراث کا علم حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں پایا، میں نے حلال و حرام کا عالم حضرت عائشہ سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا، میں نے فقہ کا عالم حضرت عائشہ سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا، میں نے شعر کا، میں نے عرب کی تاریخ کا، میں نے انصاب کا عالم بھی حضرت عائشہ سے بڑھ کے کوئی نہیں پایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا نصف علم حمیرہ سے حاصل کر۔ پیار میں حضرت عائشہ کو حمیرہ پکارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت پہ بڑی کرم نوازیاں کی، بڑی عنایات کی ہیں، رحمت کی بارش برسائی ہے۔ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، اور یہ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔
مشکات شریف اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے حضور نے 6 کا ذکر کیا، وگرنہ اور بھی بہت ساری ہیں، یہ حصر نہیں ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے انبیاء پر، جمیع انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اعطیت جوامع الکلم، ایسے کلمات، الفاظ تھوڑے معانی زیادہ، مختصر الفاظ اندر معانی کا سمندر موجزن۔ الدین النصیحہ، المجالس بالامانہ، المستشار مؤتمن، ایسے کلمات فقط حضور کو عطا کیے گئے اور کسی کو نہیں۔ نصرت بالرعب، فرمایا روب کے ساتھ میری نصرت اور مدد کی گئی۔ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا تو نبی کے روب تلے دبا ہوتا تھا۔ نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، جاندار غنیمتوں کی طرح، فرمایا بے جان غنیمتیں بھی میرے لیے حلال کر دی گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ مسلمان جہاں کہیں سجدہ کرے اللہ قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ نجاست وغیرہ کی صورت میں عارضی معنی کوئی نہ ہو۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پھر پاکی کا ذریعہ ساری زمین کو بنا دیا گیا، بشرطے کہ عارضی معنی، نجاست وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو۔ اگر تیمم کی شرطیں پائی جائیں، آدمی کسی بھی پاک جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے، پھر وہ فرض پڑھے تب جائز، نفل پڑھے تب جائز، ادا پڑھے تب جائز، قضا پڑھے تب جائز۔ تو یہ تیمم حضور کی اور آپ کی امت کی خصوصیات میں ہے۔ اور پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری انسانیت کی طرف بلکہ تمام مخلوقات کی طرف۔ اللام للاستغراق، لام استغراق کے لیے ہے، خلق بمانے مخلوق، ہر مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، حضور تمام مخلوقات کی جانب بھیجے گئے، انسان اور جن، یہ آپ کی تعلیمات اور احکام کا مکلف ہے، اس لیے بطور خاص یہ مراد لیا جاتا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا پھر سلسلہ نبوت بھی مجھی پہ ختم کر دیا گیا۔ حضور کے بعد قیامت تو آئے گی، نبی کوئی پیدا نہ ہوگا، نبوت کسی کو عطا نہ ہوگی۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری معصوم ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ نبوت اور معصومیت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، نبوت اور معصومیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ جہاں نبوت ہوگی وہاں معصومیت ہوگی، جہاں معصومیت ہوگی وہاں نبوت ہوگی، ان میں نسبت تساوی کی ہے۔ اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نبی کہے یہ بھی درست نہیں، معصوم کہے یہ بھی درست نہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہتا ہے یہ صراحتاً ختم نبوت کا انکار ہے، معصوم کہتا ہے یہ دلالتاً ختم نبوت کا انکار ہے، کیونکہ معصومیت وہ صفت ہے جو فقط نبی میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جس طرح نبوت رب کا انتخاب ہے، نبوت کا علم حتمی اور یقینی ہے، اسی طرح معصومیت بھی نبوت کی صفت ہے۔ حضور کے بعد صحابہ بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، باقی کوئی جدھر بھی جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے، معصوم فقط نبی ہوتا ہے انسانوں میں، فرشتے معصوم ہیں وہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، انسانوں میں معصوم فقط نبی ہوتا ہے۔ حضور پہ نبوت بھی ختم ہے، معصومیت بھی ختم ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ ملا کب؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سفر سے واپسی پر ہار گم ہوا، جو اپنی بہن حضرت اسماء سے عاریتاً لے کے گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاش میں بھیجا، تلاش کرتے کرتے
نماز کا وقت کم رہ گیا، پانی موجود نہیں تھا، صحابہ کرام نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اجتہاد اور قیاس سے، کیونکہ حضور کے پاس وہ نہیں تھے، دور نکل چکے تھے۔ جب حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا، تو اس وقت اللہ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی اور یہ تیمم کی سہولت اس امت کو نصیب ہوئی حضرت عائشہ کی برکت سے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ پہ جب بھی مشکل آئی اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کیا، اور پھر حضرت عائشہ پہ آنے والی مشکل سے اللہ نے امت کو سہولت، رحمت اور برکت عطا فرمائی۔ یہ تیمم بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی رحمت اور برکت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر تعارف کے بعد میں نے اختصار کے ساتھ 3 پہلو ذکر کیے، ایک ان کے فضائل کا، ایک نبی کی ان کے ساتھ محبت کا، ایک ان کے علمی مقام اور خدمات کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے، نبی کے پہلے خلیفہ اور جانشین کی بیٹی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں 17 آیات ان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے اللہ نے اتاری ہیں۔ نبی کی احادیث میں ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے ان کے رشتے کا انتخاب خود کیا، نکاح سے پہلے جبرائیل کو تصویر دے کے بھیجا، نبی کو دکھا کے گئے، کنواری نبی کے نکاح میں آئی، قرآن ان کے بستر پہ اترا، آیات ان کی صفائی میں اتری۔ خواتین میں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب، مردوں میں ان کے والد سب سے زیادہ محبوب، جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، نبی کے ان کے حجرے میں باری کے 2 دن 2 راتیں مقرر، دیگر کے لیے 1 دن 1 رات مقرر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں حجرے میں انتقال فرمایا، ان کی باری میں انتقال فرمایا، ان کے سینے اور حلق کے درمیان نبی کا سر تھا، نبی کے لیے ان کے حجرے کو مدفن بنایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چبایا ہوا مسواک اللہ کے نبی نے چبایا، پیالے پہ اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں حضرت عائشہ کے لب لگے ہوئے تھے، اسی ہڈی سے گوشت کھایا جس سے حضرت عائشہ نے گوشت کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوبہ قرار دیتے ہوئے اپنی بیٹی کو حضرت عائشہ سے محبت کا درس دیا، محبت کی تلقین کی۔ امام ربانی کے خواب میں آ کے حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے ایصال ثواب کی بھی نیت کیا کرے، اس لیے کہ میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، اگر کوئی مجھے کھلانا چاہے تو وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ حضرت عائشہ کے کس کس مقام اور عظمت کے پہلو کا ذکر کیا جائے۔ آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، جس طرح نبی کے صحابہ کے احترام کو لازمی سمجھتا ہے، نبی کے خاندان کے احترام کو ضروری سمجھتا ہے، ازواج مطہرات کا احترام بھی لازمی اور ضروری سمجھے۔ اگر ازواج مطہرات کے بارے میں دل میں کوئی بھی میل ہوا، قیامت کے دن نہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی نہ قربت نصیب ہوگی۔ اور اس امر کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ازواج مطہرات، بناتے طیبات، نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی ازواج، ان کے حالات اپنی بچیوں کو پڑھ کے سنائیں تاکہ ہمارے معاشرہ کی خواتین بے راہ روی کا شکار نہ ہو، ان کے سروں سے دوپٹے سرکنے نہ پائیں، ان کے آنچل اڑنے نہ پائیں، وہ بے حیائی کا شکار نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرہ میں بڑی بے حیائی پھیل چکی ہے، بہت بے حیائی، ایسی تعویلات کی جاتی ہیں، پردے والے آکام کی الامان والحفیظ، سیاست کے نام پہ ہم بے حیا ہو گئے، مفادات کے نام پہ بے حیا ہو گئے، فیشن کے نام پہ بے حیا ہو گئے۔ اپنے گھروں میں ازواج مطہرات کی تعلیمات کو عام کیجئے، بناتے طیبات کی تعلیمات کو عام کیجئے، تب ہماری بچیاں صحیح سمت پہ رہیں گی۔ صحابہ کرام، نبی کے شاگردوں کے احوال پڑھ کے سنائیے، حکایات صحابہ پڑھیے، ہمارے بچے گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔